السلام علیکم ناظرین، جی این این ڈیجیٹل کے ساتھ تراب علی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرما گرم خبریں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی آج کی جو خبر ہے ناظرین، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی تاریخی غلطی کر لی ہے۔ مجھے ویسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اسرائیل باقاعدہ اب خود زبردستی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ آ بیل مجھے مار، یا کہا جاتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لینا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل جا کے خود اس سانڈ سے ٹکرا رہا ہے اور خود اپنا پاؤں جو ہے وہ کلہاڑی پہ دے مار رہا ہے۔ ایسی غلطیاں کر بیٹھا ہے، خالی اسرائیل نہیں، یو ای کے حوالے سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں۔ تو پہلی خبر ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ اپنی موت کو دعوت دے دیا۔ اس نے ایک ہی وقت ناظرین، ایک ہی وقت میں جو ہے چائنا، جی ہاں ناظرین، چائنا اور پاکستان پر حملہ کر دیا، یعنی کہ ان سے پنگا لے لیا کھلے عام، پوری دنیا میں ان دونوں کو چیلنج دے مارا، اور باقاعدہ اس نے اپنی جو تلواریں ہیں وہ ان دونوں ممالک کے خلاف باہر نکال لی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کھلے عام، اب وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ تو اس کو جوتے پاری گئے ایران سے، اب وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی ہو جو میں اب دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس نے جوتے کھانے کا اسرائیل نے پاکستان اور چائنا سے فیصلہ کر لیا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایسی کون سی کھچ مار دی ہے نتن یاہو نے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین یو اے کی جو تباہی ہوئی ہے وہ کس غلطی کی وجہ سے، یو اے کی کس غلطی، کس بیوقوفی کو آپ کہہ لیں جو اس نے جو اسرائیل کے پیچھے لگ کے کی، اس کے بعد آج وہاں پہ اربوں $500 بلین سے اوپر کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نقصان ہو چکا ہے، بیچاروں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ایئرپورٹ خالی ہو چکے ہیں، وہ بالکل ٹرانسپورٹ وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹورزم نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اس نے ایران پر کیوں حملہ کیا؟ یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ یو اے نے خفیہ ایران پر حملے کیے تھے، اس کے بعد جو ہے ایران نے ان کی تباہی اتاری ہے۔ اور اب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اب تو ایران یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے کویتی جزائر پر ہم جو ہے وہ قبضے شروع کر دیے ہیں، اور ایران $10 ٹریلین کی جو ان کی ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کو بھی تباہ کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ حلال کر دے گا یہ وہ انٹرنیٹ کی کیبلز کو۔ یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ اس کے بعد جو ہے ان کے شاہی خاندان کیا وہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران کے کچھ میں اکاؤنٹ دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاہی خاندان کے محلات میں حملہ کریں گے۔ بہت کمپلیکیٹڈ میٹر بنا لیا اپنے لیے جو ہے وہ یو اے والوں اور اسرائیل والوں نے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے، ٹرمپ بہادر جو ہے، جو کچھ عرصے پہلے تک اپنے آپ کو جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کنگ سمجھتے تھے، کہتے تھے جگہ جگہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ گھٹنوں پہ آ چکے ہیں، اور وہ چینی صدر کے پاس جو دورہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس دورے پہ کیا مانگیں گے؟ اب جو کہ امریکہ کے اندر ہیڈ لائن چل رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سکرین پہ چلتی ہوئی، وہ باقاعدہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح چین کا دورہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ چین سے ترلے منتیں کرنے جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ خدا را میری ایران سے جان چھڑوا دو۔ جو پہلے کچھ عرصے تک کے پہلے کہتا تھا کہ میں ایران کی سویلائزیشن ختم کر دوں گا، میں وہاں پہ تباہی بربادی کر دوں گا، بڑا مظہر شاہ بنا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس بیچارے ٹرمپ کا جو ہے وہ کیا حال ہوا ہے۔ اور ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ ایک بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے، میرے لیے بھی پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں ہے، لیکن یہ خبر ایسے ادارے کی جانب سے آئی ہے جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ 1945 سے وہ ادارہ قائم ہے، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی تھی، اس نے بتایا جاتا ہے کہ ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں جو تھے آئنسٹائن اور اوپن ہائمر تھے، جنہوں نے ایٹم بم بنایا تھا۔ بولٹن سائنٹسٹ ریسرچ ہے ایک ادارہ، وہ سائنسدان ہیں وہاں پہ، ایٹامک جو جوہری سائنسدان ہوتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے ناظرین، ان کا یہ ماننا ہے کہ ایران اس وقت، جی ناظرین اس وقت ایران ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 200 بم، یعنی کہ اسرائیل سے ڈبل دگنی تعداد کے بم بنانے کے قابل ہو چکا ہے، اور ایران چاہے تو یہ کسی وقت بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور امریکی جو ہے امریکہ کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو ان سب خوشخبریوں پہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں اگر اللہ کرے یہ کام ہو جائے، ایران کو عقل آ جائے اور وہ یہ جو کام ہے وہ شروع کرے، مطلب کہ اب ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو بھائی اس موقع کا کیا فائدہ؟ جو لڑائی کے بعد یاد ہے یہ آپ کو پہلے کام کرنے چاہیے تھے۔ تو پہلے چلتے ہیں، یہ آپ کو خبریں دیں گے کہ یہ ساری خبریں کہاں سے آئی ہیں، ان کا سورس بھی بتاؤں گا، اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ ابھی دنیا میں ہونے کے نا۔ تو پہلی خبر ناظرین کہ اسرائیل نے کیا کیا، جیسے آپ جانتے ہیں نتن یاہو نے یہ خاکسار آپ کو بتاتا رہا ہے، اسی پلیٹ فارم پہ بتاتا رہا ہے کہ کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک ایران تھا یا ایک پاکستان تھا، بلکہ میں کہوں گا صرف پاکستان تھا جو کہ اسرائیل کے گریٹر منصوبے کے درمیان کھڑا تھا، جو تن کے جواب دے رہا تھا، صرف ایک ہی ملک کھٹکتا تھا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں نتن یاہو صاف کہہ چکا ہے، صاف مان رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میرے اور امریکہ کے تعلقات خراب کروا رہا ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا جو ہے وہ بوٹس کا استعمال کر رہے ہیں۔ بوٹس آپ جانتے ہیں نا ناظرین، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، میڈیا سیل ہوتے ہیں، مطلب ہمارے یہاں پہ بہت سے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں کہ جی اس کے ویوز اس ایسے آ رہے ہیں کہ بوٹس ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف ایک جو
رائے عامہ تبدیل کی ہے وہ پاکستان نے بورڈز کی مدد سے کی ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا نے کی ویسے ہی بھائی دنیا کا 99% میڈیا ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے یا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، کرسچنس کے ہاتھ میں، سب کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے میڈیا کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایلن مسک کے ہاتھ میں، اور ایلن مسک آپ کو پتہ ہے کن کا سپورٹر ہے، ایلن مسک ہو گئے، یہ جتنے بھی ٹرمپ کے حواری ہیں سارے جو ہے وہ رائٹ ونگر، یہ جو ہے ایلن مسک وغیرہ یہ جو نتن یاہو کے ساتھی ہیں۔ تو آپ کیسے پاکستان پر الزام لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں پاکستان آپ کے ساتھ مل جاتا، غازہ میں آپ کے ساتھ نسل کشی میں شامل ہو جاتا، ایران میں اسکول کی بچیاں آپ کے ساتھ مل کے قتل کرنے لگ جاتا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لوگ آپ سے جینولی نفرت کرتے ہیں پاکستان میں، تو میں یہ بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں نتن یاہو صاحب، آپ جو ہے ویسے صاحب کہنا چاہیے اس آدمی کو، سانپ ہے یہ نتن یاہو، تمہاری جو اسٹیٹ ہے تم نے یہودیوں کو بنا دیا ہوا ہے، اسرائیل کو بنا دیا ہوا ہے، دنیا باپ پہ تھو تھو کر رہی ہے، امریکہ کے اندر تھو تھو کر رہی ہے، کہیں کوئی یہودی باہر نکلنے کے قابل رہا۔ میں کوئی یہودیوں کی طرح خلاف نہیں ہوں کہ، لیکن اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو آرمی ہے وہاں کی، جس طرح آپ لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کو ذبح کرتے پھر رہے ہیں تو لوگ آپ سے نفرت ہی کریں گے بھائی۔ تو پاکستان کا اس میں ایسا کوئی کردار نہیں۔ آپ ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنے شاطر لوگ ہیں، جیسے ہی اس کا بیان آیا ہے نتن یاہو کا، اس کے ساتھ ہی خبریں آنے لگی ہیں پوری دنیا کے پریس میں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل کراس کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ۔ پاکستان ایران کی جو ایران کے جہازوں کو اپنی نور خان ایئر بیس جو ہے وہ پرووائڈ کرا، اور اس میں تصویریں کون سی لگائی جا رہی ہیں ناظرین؟ جب جے ڈی وینس کے ساتھ ملاقات تھی، آپ کو یاد ہے نا، ایران اور امریکہ ملاقات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ مذاکرات چل رہے تھے، تو پاکستان جا کے اسکاٹ کر کے لے کے آیا تھا ان کے جہازوں کو۔ اچھا میں حیران ہوں کہ جب جے ڈی وینس وہاں سے جا رہا ہوگا نور خان بیس پہ یار ہوگا، اس نے وہ جہاز نہیں دیکھے ہوں گے کہ جہاز کرے ہوئے ہیں، پتہ بس بات کرنی نا کہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کریں کہ عزت پاکستان کے ہاتھ میں کیوں آ رہی ہے، تو ان کے کہہ رہے تھے۔ دوسرا اس نے کیا کیا پاگل نے، کہ اب میں بتاؤں اسرائیل نے اس نے کیا کیا، اس نے چائنا کو للکارنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی یہ چائنا کی ٹک ٹاک کے خلافات بیان دے رہا ہے کہ جی چائنا کا جو میڈیا ہے، چائنا کی ایپس ہیں وہ ہمارے خلاف بیانی ہے۔ دوسرا ناظرین اس نے کیا کیا ہے، باقاعدہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ان کا موساد کا نیا چیف آیا ہے وہ بڑی پینگیں بھرا رہا ہے تائیوان کے ساتھ۔ تائیوان کے والے سے میں آپ کو بتا دوں، چائنا نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس نے 2027 میں تائیوان لینا ہی لینا ہے، جو مرضی ہو جائے، دس وے اور دیٹ وے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس ٹائز جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ بنا رہا ہے، تو بنا لو، ہمیں بالکل ہمیں اس پہ نہیں کچھ بولنا چاہیے، ان کو چاہیے بنائے، کیونکہ آپ کا دشمن جب کوئی غلطی کرو اسے بالکل نہ روکے۔ لیکن ناظرین اب اس نے یہ جو حرکتیں کی ہیں اور جو میڈیا میں کروا رہا ہے، چلے پاکستان سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گو کر دے، چائنا چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کو ایسا سبق سکھائے گا کہ اسے اللہ کو پتہ جائے گا۔ اب دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں ناظرین، جو سٹوری ہے یو اے والی۔ یو اے آپ نے جانتے ہیں نا، ہمارا برادر ملک تھا کسی زمانے، اب بھی ہے، اللہ قائم و دائم رکھے اس ملک کو۔ اس کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ میں خبر آ رہی ہے، عالمی میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ اس نے جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے جو ہے وہاں پہ ایران پہ حملہ کیا، وہاں پہ آئرن ڈوم پہلے انسٹال تھا، وہاں پہ میزائل حملے مارتا رہا ہے، جہاز وغیرہ بھی اڑائے ہوں گے، ڈرون بھی مارے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ایران نے کیا کیا، ایران نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کچھ ایرانی اکاؤنٹس وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم برج خلیفہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے، ان لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیں سب سے زیادہ 2800 کے قریب ایران کا یوں ہی کہتا ہے کہ انہوں نے ہم پہ حملے کیا، تو بھائی تم جب ان کے ساتھ مل کے کرو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے بجا ان کا حال برا کر دیا۔ آپ دیکھیں وہاں پہ آج جو ہے یو اے کی اکانومی کریش ہو گئی ہے، وقت یا غصہ کس پہ نکال رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ، وہاں سے انہیں نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا دفتر خارجہ جو مرضی کے، لیکن سچائی سب لوگ جانتے ہیں۔ اب تو انٹرویوز بھی لوگوں کے آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری 15 سال کی کمائی وہاں پہ موجود ہے، یو اے دینے کو تیار نہیں ہے، تو جو مرضی کر لے۔ ایران نے اس کے جواب میں بڑا سخت اس کا جواب دینے جا رہا ہے، اور آج آپ خبر دیکھ رہے ہوں گے کویت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے کچھ جزیروں پہ جو ہے ایران قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے فجیرہ کے جزائر کی بھی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی جو ہے ایرانی فوجی داخل ہو چکے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں دبئی اور یہ یو اے اور جو ہے ایران کے آمنے سامنے ہی ہے، تو وہاں پہ اسرائیلی فوجیں ہیں سامنے، پاسداران انقلاب ہے، تو اب تو لڑائی ہوگی۔ اب جہاں تک ایران کا، اور اسرائیل کی کتنی کوئی فوج ہے، 1 کروڑ آبادی ہے ان کی، کچھ ان کے پاس چند وہ ہے ٹیکنالوجی تھی جو امریکہ سے ان کو ملتی تھی یا زکوٰۃ تھی، اس پہ چلتا تھا، اور ایران کے 15 لاکھ کے قریب ان کے پاس پاسداران انقلاب ہے۔ اور جب سے یہ جنگ شروع ہے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں 3 کروڑ لوگوں نے ایران میں جو ہے ایران فوج جوائن کرنے کا انہوں نے اپلیکیشن سائن کر دیا، تو وہ تو اب کہہ رہے ہیں کھل کے ہم حملہ قبضے کریں گے ان کے جزائر پہ۔ اللہ نہ کرے بات یہاں تک جائے، دونوں مسلم ممالک، اور اسرائیل تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جو ہے اپنا اب یہ آپس میں لڑے، لیکن ایران کی جانب سے جو خطرناک اعلان وہ یہ آ رہا ہے ناظرین کہ وہ ان
उनके जो शाही महलात हैं उन पर भी अब अटैक करेगा, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। अगर ऐसा होता है और कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाते हैं तो फिर मामलात किधर जाएंगे ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी नाज़रीन अहम खबर मैं आपको एक और दे दूँ, खबर ये है कि जो ट्रम्प बहादुर है, जो बड़ा उसको बड़ा मान था कि मैं जो हूँ वो दुनिया की शायद सुपर पावर हैं हम, और हम खा जाएंगे सबको, हमारी बहुत बड़ी मैशत है। आप देखें कि उसको ईरान ने उसकी कैसे कड़ाके निकाल दिए हैं, ईरान ने उसको बाकायदा उसका गरूर तोड़ के रख दिया। और अब जो है दुनिया का मीडिया बता रहा है कि हमारे जो इनका इन्हीं का मीडिया, आलमी मीडिया वो मान रहा है कि ईरान ने हमारा सुपर पावर का जो ताज था वो छीन लिया और वो चीन के सर पे बैठा दिया। और अब जो है ट्रम्प और जो ट्रम्प साहब का विजिट शुरू हो रहा है बुध वाले दिन, 3 दिन का विजिट बताया जा रहा है। हो सकता है, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में हैं, कुछ घंटे के लिए आ जाएं, लेकिन अब मुझे तो और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं वो आए और यहाँ पे जो है मुज़ाकरात करें और अपने मामलात हल करें। लेकिन ये नाज़रीन बताया जा रहा है कि जब ट्रम्प साहब वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो बेसिक एजेंडा, पहला एजेंडा होगा चाइनीज़ प्रेसिडेंट और इनकी मीटिंग के दरमियान, वो ये होगा नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, इब्न हर्मुज़ का। वो कहेंगे कि तुम ईरान से इब्न हर्मुज़ को लो, और बेसिकली वो फेस सेविंग मांगेंगे कि मुझे कोई फेस सेविंग दी जाए। भाई मैं आपका पुराना तजारती इत्तेहादी हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी, आप मेरे से तजारत करते हैं, मुझे फेस सेविंग लेके दें। तो चाइना देखें, अब चाइना कभी भी, मुझे जहाँ तक लगता है, चाइना इनको कहेगा कि आप ईरान का अपना हर्मुज़ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल माने, चाहे इमरान को भी फेस सेविंग दे। यानी कि अब जो फैसला करना है वो चाइना ने करना है। ट्रम्प बहादुर के हाथ से ये बात निकल चुकी है। और बताया जा रहा है वो असल बात बताऊँ आपको नाज़रीन, मेजर बात है कि ट्रम्प जो वहाँ पे आ रहा है वो कि मुझे जंग से निकालो भाई, मुझे जंग से बचाओ। दूसरा मैं आपको बताऊँ, 15 से 20 बताया जा रहा है एलन मस्क टाइप लोग जो है, एप्पल के सीईओ हैं, बोइंग के सीईओ हैं, ये लोग ट्रम्प के साथ आ रहे हैं, यानी कि कारोबारी लोग उसके साथ आ रहे हैं। अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है मैं आपको बताऊँ, वो अब उनके जो आप ये कह लें डिप्लोमेट नहीं, कारोबारी शख्सियात चला रही हैं। तो वो चाइना से लेने के आ रहे हैं। मैं आपको नाज़रीन ये बता दूँ, आज ब्लूमबर्ग की खबर आई है जिस पर हैरान कुन खबर है, वैसे पढ़ के तबीयत खुश हो जाती है। उन्होंने बताया कि चाइना, जी हाँ नाज़रीन, चाइना हर एक घंटे में, हर एक घंटे के अंदर $500 मिलियन जो है वो अपनी एक्सपोर्ट के थ्रू कमा रहा है, और इसमें एआई का एक बहुत बड़ा आता है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। और यानी कि अगर आप ये देखें तो उनकी दिन की नाज़रीन, दिन की कितनी एक्सपोर्ट बनती है, जो बरामद बनती है $12 बिलियन। ये अगर वो 3 दिन में $36 बिलियन कमा लेता है, जो पाकिस्तान के तकरीबन पूरे साल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। बड़े शर्म की बात है, हमारी अभी तक हम एक दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी इकॉनमी तो नहीं, अल्लाह करे कभी हो, आबादी वाला मुल्क है, और हमारी एक्सपोर्ट कितनी सी है, थोड़ी सी। चाइना 3 दिन में हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है नाज़रीन, 3 दिन के अंदर। और वो बता ये मैं बहुत सुन के मुझे तो आप ये कह लें एम्बेरसमेंट में हुई कि यार हम लोग क्यों नहीं इस पर पहुँचे। दूसरा वो बता रहे हैं कि हर साल इस साल इसी महीने के अंदर चाइना ने 14% अपनी जो है एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा किया है। सिर्फ उनकी नाज़रीन बताई जा रही है ये 360 बिलियन अरब डॉलर की उनकी एक माह की एक्सपोर्ट है। वैसे मैं बताऊँ आपको, जो चाइनीज़ बरामदात है नाज़रीन, वो बताया जाता है $4 ट्रिलियन की हैं। कितनी? $4 ट्रिलियन की, जिसमें 1 ट्रिलियन का सरप्लस है उनकी गुड्स, और आप ये मिला है। तो ट्रम्प बहादुर के आने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि वो चाइना से अब कह रहा है कि भाई तुम बोइंग ख़रीदो, हमारे मुल्क की जो बोइंग तैयार है, तुम हमसे वो ख़रीदो, कुछ हमारे जो ज़राअत हैं वो ख़रीदो, तरले करने पे आया हुआ है। दूसरा वो चाइना से ये कहने आया क्योंकि हम यहाँ पे अब जो एआई का एक रेवोल्यूशन जो है वो लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो है आप हमारी मदद करें, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है, मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, ये सारे मिलके कुछ $750 बिलियन लगाने जा रहे हैं एआई के ऊपर। तो उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं और डाटा सेंटर्स हैं और लैपटॉप्स हैं, ये सब चीज़ें ये चाइना की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकती। और जो वो डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं एआई के गैजेट्स के लिए, उसके लिए जो हसास मादनियात आनी है वो चाइना से आनी है। तो वो चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारी सप्लाई मत रोकीजिएगा। बदले में चाइना भी कहेगा यार जो मुझे भी चिप वगैरह चाहिए तुम वो भी ना रोकना। वो भी आपको पता ना कि इन्होंने चाइना पर पाबंदी लगा रखी है कि इन्हें जो है वो सेमीकंडक्टर चिप नहीं देनी, तो चाइना वो भी इनसे मांगेगा। तो चाइना इन्हें घुटनों के बल ले आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस पे, अपनी मैशत की बेस पे। ये मुझे लग रहा था कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊँ कि मैशतों के बल ही जो है कितनी ज़रूरी है वो मैशतों के बल ही जो है वो नेशन चलती हैं। ठीक है, दफा भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेसिक चीज़ है आजकल की हमारी उसके अंदर, जिस हम सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर रह रहे हैं। तो एक और नाज़िन खबर है, तो उसके साथ एक और खबर दूँ आपको। एक इदारा है बोल्टन साइंटिस्ट ऑफ एटॉमिक साइंस का इदारा है, चूँकि कुछ साइंसदानों ने बनाया हुआ है नाज़रीन।
ان کا یہ ماننا ہے ناظرین، ان کا یہ ماننا ہے کہ ایران اس وقت 200 کے قریب ایٹم بم بنا سکتا ہے، اور وہ یہ ایٹم بم جو ہے وہ یورینیم سے نہیں بنائے گا۔ حال تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جو ہے وہ اپنا یورینیم انرچ کر لیں گے۔ ان کے ایٹمک جو میں دیکھ رہا سربراہ وہ بھی آج بیان دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو کبھی یورینیم کے معاملات تو تھے ہی نہیں کبھی اس کے اندر مذاکرات کے اندر، ہم اپنا جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو ناظرین ایران میں بتا دوں کبھی دکھا کے سجی مار رہا ہے، وہ کہنے ہیں ایران یورینیم سے ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے، انہوں نے کہا ہے یہ بلٹن آف اکنامک سائنٹسٹ جو ایک ادارہ ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ ایران کے پاس جو پلاٹینیم ہے، اتنا پلاٹینیم ناظرین موجود ہے کہ وہ اسے ری سائیکل کر کے 200 کے قریب، کتنے 200 کے قریب ایٹم بم بنا سکتا ہے آج بھی، جسے امریکہ بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے ایران ہمارا بردر ملک ہے، اس کو بنانا بھی چاہیے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی ہم نہیں بنائیں گے تو پھر بھگتیں گے۔ اگر ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی یا یہ جو بھی ان کے پاس معاملات ہیں یہ نہ ہوتے تو کوئی ان کو بچانے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے چائنا وغیرہ نے مدد کی ہے، لڑنا آپ کو خود پڑتا ہے، دفاع بہت ضروری ہے اور چاہیے ایران کو کہ وہ بنائیں۔ اگر ایران نے یہ غلطی کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر انہوں نے نہ بنایا تو آج نہیں تو کل یہ ان پہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ مسلط کی جائے گی، اور اس بار شاید انہیں کوئی نہ بچا پائے۔ اس وجہ سے ایران کو پتہ ہے، تو ایران یہ بنائے گا یورینیم، بے شک ان کو دے ایران، لیکن وہ پلاٹینیم کا جو کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایران اس کے بہت قریب ہے، اور ایران یہ کرے گا، اور ایران کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہی نا جو شمالی کوریا والوں نے کیا، انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر کم جونگ ان کا کچھ ہوا، جو بھی ان کے اس کا صدر کا نام ہے، تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اٹامک جو ہے وہ چلا دیں گے اگر اس کو آپ نے کیا۔ ہم وہ اس کو انہوں نے صاف کہہ دیا ہم اسے خمینائی نہیں بننے دیں گے۔ تو ایران کو چاہیے، اب دیکھیں یہ جو بھی ہے ویسٹرن پاورز، اب آپ کو میں ایک اور خبر دے دوں، فرانس اور یہ جو اب پوری دنیا کے اندر جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، فرانس اور یہ جو ہے برطانیہ یہ کیا سوچیں گے، اپنے بحری بیڑے لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ امریکہ کے ساتھ جو ان کا پروجیکٹ فریڈم ہے اس میں شامل ہونے کی باتیں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب انڈیا جو ہے اس کا کتنا برا حال ہے، آپ نے دیکھا یہ $100 بلین کے قریب اس کا مودی صاحب کی جب سے اعلان کیا مودی نے $100 بلین سے زیادہ ان کا ایک دن کے اندر جو ہے وائپ اپ ہو گیا۔ تو یہ سب ایسا نہ ہو، ایسا بالکل نہ ہو کہ یہ سب مل کے جو ہے وہ ایران میں وہاں پہ آ جائیں اپنا ہرمز میں، اور امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم کا حصہ بن جائے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ ٹرمپ کے چین کے دورے کے بعد ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اگر یہ سب بھی آ جائیں تب بھی مجھے لگتا ہے یہ ایسا اگر کریں گے تو بلنڈر ہی ہوگا، اور دنیا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ تو آپ بس دعا کریں کہ اس سے جو ہے ہم سب خیر خیریت سے رہیں، کیونکہ اسرائیل نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی یا یو اے نے کی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج اسرائیل ایران کو تینوں طرف سے گھیرنے آیا تھا، خود چاروں طرف سے گھر چکا ہے حملے۔ آج میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں جاتے جاتے ناظرین، جو حملے ہیں پہلے تو یہ لبنان کے اندر جا رہے تھے، اب لبنان کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے جینا محال کر دی ہے۔ $500 کا ان کا ڈرون ہے، اس سے وہ اسرائیل کی $2 لاکھ کی بختر بند گاڑیاں تباہ کر رہے ہیں، اور وہ کیبل ڈرون لا رہے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو پاتا، اور وہ کس طریقے سے کمال تباہی مچا رہا ہے۔ دوسرا حوثی باغیوں نے آج پھر جو ہے وہ اسرائیل پہ ڈرون حملے شروع کر دیے۔ تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں جو کسی کے لیے گلا کھوتا ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ اب آنے والے 3 دنوں میں دیکھیں دنیا کس طرف جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2-3 جنگیں ہیں یہ اکٹھی ہو سکتا ہے، چائنا، پاکستان، رشیا اور جو ہے امریکہ وہ ختم کریں۔ ویسے میں خود سن کے حیران تھا کہ یار چائنا، امریکہ، رشیا اور پاکستان، لیکن کیا کریں اب دنیا جو ہے وہ ان چاروں کا نام کٹھا لے رہی ہے۔ تو اللہ کرے ہماری معیشت بھی انہی ملکوں کی طرح آگے بڑھے، اور اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔